آج کے شو میں بلوچستان دشمن کے ناپاک عزائم بے نقاب، دہشت گردی کی تازہ لہر، حکومتی حکمت عملی وضع، خیبر پختونخوا سیاسی اور گورننس بحران سد باب کیا، کراچی معاشی شہرگ انتظامی بحران خدشات کیا؟ السلام علیکم. پس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات، پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ عفان خان. بلوچستان میں ہونے والی حالیہ دہشت گردی کی لہر اور اس کے بعد جو ہمیں ایک پراکسی وار اور پھر ایک وہاں پہ خاص طور پہ ایک بیٹل گراؤنڈ کے طور پہ صورتحال بلوچستان میں نظر آئی، اس صورتحال پہ یقینی طور پہ پاکستان میں مستقبل اسٹریٹجکلی معاشی طور پہ کس طرح آگے بڑھنا ہے، ہمارے دشمن کون ہیں ہمارے سامنے کھل کر آ گئے، اور اب یہ خدشہ کتنا، کیونکہ کچھ دن قبل ہی شہر کراچی میں ایک بڑے شاپنگ پلازا سے ہم نے ایک دہشت گردی کی بڑی ایک کوشش تھی، اس کو ناکام بنایا ہماری سیکیورٹی فورسز نے. تو یہ کتنا بڑا خدشہ ہے کہ اس ملک کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے وہ تمام قوتیں ایک پیج پر آ چکی ہیں، اور وہ پاکستان ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے آگے بھی کوئی انتہائی اقدام اٹھا سکتی ہے. ہماری حکمت عملی نہ صرف یہ کہ افواج پاکستان تو جنگ لڑ رہے ہیں، بحیثیت قوم کیا ہونی چاہیے، سیاسی سوچ یکجہتی کے ساتھ کس طرح اس کا مقابلہ کرنا ہے. پھر یقینی طور پر آج بات ہوگی کراچی شہر میں ہونے والے حالیہ جو ثانیہ ہوا گل پلازا، اس کے بعد ہونے والی سیاست کے اوپر. ایم کیو ایم نے کچھ مطالبات کیے، پیپلز پارٹی کا اس میں موقف کیا ہے، کیا ایم کیو ایم کے مطالبات سنجیدہ طور پہ حلقے دیکھ بھی رہے یا نہیں دیکھ رہے، جس میں صوبے کی بات ہے، 18ویں ترمیم کی بات ہے، وفاق کے حوالے کر دیا جائے والی بات ہے، یہ پریکٹیکلی امپلیمنٹیبل بھی ہے یا نہیں ہے، یہ بڑا اہم ترین سوال ہے. پھر خاص طور پہ آج ہم ضرور بات کریں گے ملک کی معاشی صورتحال پہ مجموعی طور پر، اور جو خدشات ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے معاشی صورتحال کیا آگے نظر آتی ہے. احمد شنوائے صاحب پروگرام میں ساتھ موجود ہیں، سینئر معاشی تجزیہ نگار ہیں. رضا ہارون صاحب پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، سینئر سیاستدان ہیں. رضا صاحب بہت شکریہ خوش آمدید پروگرام میں جوائن کیا. رضا صاحب پہلے بلوچستان کی صورتحال کے اوپر جو بلوچستان میں ہوا وہ اٹ واز ایکسپیکٹڈ، لیکن یہ کم از کم سامنے آیا کہ ہمارے جو بیرونی دشمن ہیں وہ کس حد تک جا سکتے ہیں، اور وہ اگر 12 اضلاع میں کر سکتے ہیں تو شاید ہمیں خدشہ بھی ہے کہ اور اربن سینٹرز میں بھی اس طرح کے خدا نخواستہ واقعات ہو سکتے ہیں. ہمیں کیا کرنا چاہیے اس وقت؟ اچھا سفر میں دیکھیں، اس کو بلوچستان کے سینیریو کو آپ کو ایک بڑے پرسپیکٹو پہ، ریجنل پرسپیکٹو پہ دیکھنا ہوگا. آپ کو 10 مئی کو یاد رکھنا ہوگا کہ 10 مئی کے روز آپ نے بھارت کو بدترین شکست دی، اس کی بڑی شرمندگی ہوئی ہے، اور دنیا بھر میں جو آپ کی فاتحانہ جو آپ نے جنگ کو فتح کیا، اس کے بعد جو آپ کی تعظیم اور تکریم ہوئی ہے، اقوام عالم میں آپ کا ایک مقام بڑھا ہے، آپ مختلف انٹرنیشنل پلیٹ فارمز پہ نظر آتے ہیں، بلائے جاتے ہیں، آپ کے فیصلے، آپ کی قناعت آپ وزن رکھتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں تو بھارت کو تو پسند نہیں آ رہی ہوں گی، اور بھارت کے ساتھ جو آپ کی انگیجمنٹ ہے دشمنی کی وہ بہت پرانی ہے. اب ظاہر ہے کہ وہ کنونشنل وارفیئر میں تو شکست ہو گئی، تو جو نان کنونشنل وارفیئر ہیں تو اب اس کو یہ نظر آئیں گے پراکسیز کا ہیں جو آلریڈی ان کے ساتھ ان کے پے رولز پر رہے ہوں یا ان کی فنڈنگ کے تحت باہر اپنی زندگی گزارتے ہیں، وہ بے شک افغانستان میں ہوں، بلوچستان میں ہوں، وہ دنیا کسی حصے میں بھی ہوں. تو ابھی ان کے تھرو وہ آپ کو ایک طریقے سے میسیجنگ کر رہے ہیں، ان کے تھرو یہ ٹیررزم پھیلا رہے ہیں، ان کے تھرو وہ کارروائی کر رہے ہیں جو ہمارے اپنے ہی لوگ ہیں جو کہ اب دہشت گرد ہیں. ایک تو ہمیں اس بات کی بڑی کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ جب ہم اس کی پریزنٹیشن کریں اور نیریٹیوز میں اس کی بات کریں تو ہم ان کو بعض ہمارے میں ابھی بھی دیکھتا ہوں کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ان کی سمپتھی میں بات کرنا شروع کر دیتے ہیں. سمپتھی نہیں، میں اگر کہوں حالیہ واقعات میں لوگ کہتے ہیں کہ نیریٹو وار جو ہے، نہیں ٹھیک ہے گوریلا وار، نہیں ٹھیک ہے گوریلا وارفیئر میں یا انسیڈنٹ وارفیئر میں یا 18 مقامات پہ کر دینا ٹھیک ہے، ایک نئی جہت ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کو پھر ناکام بھی بنایا نا آپ نے. تو میں جو پیچھے اس کے عوامل ہیں وہ آپ کے ریجنل عوامل ہیں، وہ انٹرنیشنل عوامل ہیں. محرومی کا بیانیہ جو وہاں کی قوم نے ایکسیپٹ نہیں کیا ہے، اگر ہم یہ کہیں آپ کہہ رہے ہیں کیا کہیں گے اس وقت جو محرومی کا بیانیہ یہ جو دیکھیں محرومی کا بیانیہ نہیں ہو سکتا، محرومی ایک کاز ہو سکتی ہے، اور محرومی کے لیے اسٹیٹ کو وہاں کام کرنے، لیکن کیا جہاں محرومیاں ہوں، کیا جہاں تو وہاں کیا اسٹیٹ کے خلاف آرمز اٹھا لیں گے آپ؟ کیا اسٹیٹ کے خلاف، کیا آپ نے آج تک بلوچستان میں یا کسی اور ملک کے حصے میں محرومی کے خلاف کوئی جلوس دیکھی، ایک عوامی مہم دیکھی؟ وہ ہوتی ہے نا محرومی کے خلاف آرمز تو نہیں اٹھاتے آپ. اور محرومیوں کا اگر آپ بات کریں گے تو بلوچستان کی محرومیوں پہ تو آپ کو پوری ہسٹری پڑھنی پڑے گی نا، کہ بلوچستان سے باہر آ کے قابضین نے تو حکومت نہیں کی ہے. آپ نکالیں نا وزراء اعلیٰ کے نام، آپ نکالیں نا وہاں کے گورنرز کے نام، آپ نکالیں نا وہاں کے چیف منسٹرز کے نام، کیبنٹ منسٹرز کے نام، ان کا لائف سٹائل دیکھیں، ان کے لائف سٹائل میں ترقی دیکھیں، اور بلوچستان کے اندر ایک عام آدمی کی زندگی میں تنزلی دیکھیں،
آپ نکالیں ڈیولپمنٹ فنڈنگ یا ہمیں چنائی بیٹھے ہیں، یہ تو اتنی فگرز ابھی آن دا ہیڈ یاد نہیں ہے، بتائیں گے آپ ان کے ڈیولپمنٹ فنڈ نکالیں پچھلے 10-15 سال کے، اور بتائیں مجھے وہ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کدھر ہیں بلوچستان میں، کیوں نہیں ترقی ہوئی، جبکہ اس کی آبادی کم ہے، رقبہ زیادہ ہے نا، آبادی کم ہے. تو مجھے بتائیں بلوچستان کے کسی بڑے اسپتال کا نام. ان تمام وزرائے اعلیٰ نے، ان تمام صوبائی حکومتوں نے، وفاقی حکومت ایون جو ہے بلوچستان کے لوگوں کی رہی ہے، اس کا ان کا رول رہا ہے، کدھر ہے وہ ترقی؟ نہیں وہ ترقی بھی نظر نہیں آئی. اور ابھی جو دہشت گردی کی جو گوادر ہے، گوادر کا بینیفٹ کس کو ہونا تھا؟ نہیں لیکن اس لہر کے اندر افواج پاکستان کی، پولیس کی، سب کی شہادتیں ہوئیں. ان رہنماؤں کی طرف سے، ان سرداروں کی طرف سے کھل کر مذمت یا یہ بھی نہیں کہا جا رہا کہ یہ دہشت گرد ہیں، یعنی جو لفظ ہے نا کہ دہشت گرد کہہ دیا جائے ان لوگوں کو کہ یہ دہشت گرد ہیں جو کارروائی کر رہے ہیں، وہ بھی نہیں کہا گیا. چلیں وہ ڈیولپمنٹ فنڈ میں جو ہوا وہ ہوا، آج یہ کھل کر مذمت تک نہیں کر رہے، یہ بیان تک نہیں دے رہے کہ یہ دہشت گرد ہیں، یہ بھی نہیں کہا جا رہا. دیکھیں نا، کھڑا ہونا پڑے گا نا. مثال کے طور پہ میں ایک مثال دیتا ہوں. دیکھیں ہم تو پولیٹیکل لوگ ہیں نا، ہم کو تو کوئی ٹیکٹیکل وارفیئر والے تو ہے نہیں کہ ہم کو تمام. دیکھیں قومی اسمبلی میں ایک اسپیچ ہوئی، تمام حادثات ہوئے، ثانیات ہوئے، دہشت گردی ہوئی، 170 سے اوپر لوگ دہشت گرد مارے گئے، یہاں فوجیوں کی بھی شہادتیں ہوئیں، سیویلینز کی بھی ہوئیں. اس کے بعد جب ہم قومی اسمبلی میں تقریر دیکھتے ہیں لیڈر دی اپوزیشن کی، بڑا احترام ہے اچکزئی صاحب کا، لیکن وہ وہاں کھڑے ہو کے بلوچستان کے اندر اس وقت ایٹ دا ویری رانگ مومنٹ وہ کھڑے ہو کے بات کریں گے اتنے پرسنٹ یہاں پشتون ہیں، اتنے پرسنٹ یہاں بلوچ ہیں، پشاور میں اتنی زمین پشتونوں کے پاس نہیں ہے. نان سینس. جس وقت آپ کی قوم کے جوان، آپ کی فوج کے جوان، آپ کی صوبائی حکومت، آپ کے قانون نافذ کرنے والے ادارے، سرحد اس وقت بھی، آج بھی ان کے پیچھے کاؤنٹر ٹیررزم کی لڑائی لڑ رہے ہیں. یہ ٹائم آپ کو ملا تھا کہ جب آپ کو قومی یکجہتی کا مظاہرہ کرنا تھا، جب قوم کو تمام چیزوں کو، بہت زیادتیاں ہوئی ہوں گی جی، ہر جگہ زیادتیاں، میں اس سے انکار نہیں کرتا، لیکن کیا یہ ٹائم تھا کہ مزید تفریق کے اوپر کھڑے کے بات کرنا؟ لیڈر آف دی اپوزیشن کوئی قومی سے تقریر نکال لیں. انہوں نے ڈویژن کی بات کر دی. یہ کون سا وقت ہے تاریخ بتانے کا ہمیں؟ یہ کون سا وقت ہمیں بتانے کا کہ بلوچستان میں پشتون ہیں تو ہزارے وال ہیں تو جی بلوچ رہتے ہیں تو زمین نہیں ہے؟ یہ یونٹی کی بات کی گئی ہے، یہ انتخاب ہے ہمارا. پھر کے پی میں جب بات ہوتی ہے، کے پی کی حکومت بات کرتی ہے، بولتی ہے پختون. بھائی کون سا ٹائم ہے یہ؟ کوئی ہمیں ٹائمنگ کا احساس ہے؟ سرحد سے طالبان کے ساتھ آپ کے کیا معاملہ چل رہے ہیں، افغان گورنمنٹ کے ساتھ آپ کی گورنمنٹ کے کیا معاملہ چل رہے ہیں، آلموسٹ جنگ کی سچویشن ہے. ادھر آپ کے بلوچستان کے ساتھ کیا معاملہ چل رہے ہیں، ادھر تیسرا بارڈر پہ آپ کے انڈیا بیٹھا ہوا ہے، کیا معاملہ چل رہے ہیں اس کے. اینڈ ادھر جو ہماری قومی لیڈرشپ ہے، یار یہ سارے مسئلے 1 مہینے بعد کر لیں گے نا، کر لیں گے. آپ کو اسٹیٹ سے شکایتیں ہوگی، کس کو نہیں ہے، 1 مہینے بعد کر لیں. دس ناٹ دا رائٹ ٹائم. ایٹ لیسٹ یہ ہوتا کہ یہ مذمت کر دیتے، ایٹ لیسٹ یہ ہوتا کہ قومی یکجہتی کا مظاہرہ تو لیڈران نے کرنا ہے، یعنی افواج ہی اپنے جوانوں کی قربانی دیتے رہیں گے، یعنی فوج ہی آگے آتی رہے گی، عوام جو وہاں پھنسی ہوئی ہے وہ متاثر ہوتی رہے گی. یہ جو سردار، یہ سو کال جنہوں نے بلینز روپیز کے فنڈز گئے، وی ڈونٹ نو دیٹ کہ وہ کہاں گئے، ان کے لائف سٹائل کیسے ہوئے، اس کی بات کر رہے صاحب. تو وہ یہ تک نہیں کہیں گے کہ یہ دہشت گرد ہیں جو کارروائی کر رہے ہیں، ان سے منہ سے یہ تک نہیں نکل رہا کہ دہشت گرد نہیں. دیکھیں رضوان بھائی، بالکل آپ کی بات 100% ٹھیک ہے. میں ہارون بھائی کی بات سے، رضا ہارون بھائی کی بات سے بالکل اگری کرتا ہوں کہ بلوچ قوم جو ہے بڑی غیور قوم ہے، بڑی اچھی قوم ہے، ہمارے پاکستانی ہیں، سچے پاکستانی ہیں. یہاں پہ سوال صرف اس بات کا ہے کہ میں تو کاروبار کے حوالے سے اس پرسپیکٹو کو آگے لے کر آؤں گا کہ دیکھیں نیشنل فائننس کمیشن بنا، اس نے تمام صوبوں کو ان کی آبادی اور ان کے رقبے کے حوالے سے جو ہے وہ فنڈز الوکیٹ کیے. اور کون سا سال ایسا ہے کہ جس میں وہ فنڈز نہیں ملے؟ کون سا سال ایسا ہے کہ جس میں خدا نخواستہ ان کے کسی فنڈ میں کٹوتی ہوئی؟ جو حق بلوچستان کا تھا وہ بلوچستان کو ہمیشہ ملا ہے، اور بڑے ادب اور احترام کے ساتھ کہ ان کے گھروں تک پہنچا ہے. دیکھیں بلوچستان کا سی ایم میں نہیں ہوں، بلوچستان کا سی ایم وہاں کا لوکل ہے، وہاں کا مقامی ہے، اور وہیں کے مقامی لوگ اسمبلی میں الیکشن لڑتے ہیں، آتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آج وہ وقت آ گیا ہے کہ وہ سب اپنے حق کے لیے اٹھیں بلوچستان گورنمنٹ کے ساتھ، اور بلوچستان گورنمنٹ سے جب آپ بات کریں کہ جو فنڈز بلوچستان کے ہیں وہ بلوچستان پر صحیح معنوں میں خرچ ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے. میں آپ کو ایک دوسری بات بتاؤں، بات یہ ہوتی ہے کہ ہر صوبہ اپنے کوئی نہ کوئی ڈیولپمنٹ پروجیکٹ شروع کرتا ہے یا لوگوں سے کرواتا ہے، اور لوگ اس کو کرتے ہیں اور انیبلنگ انوائرمنٹ فراہم ہوتی ہے. یہاں پر حد یہ ہے بلوچستان کے اندر کہ بلوچستان کے ڈومیسائل یا بلوچستان کی برتھ پلیس کے ساتھ یا بلوچستان کے ایڈریس کے ساتھ کوئی بھی بینک جو ہے وہ آپ کو کریڈٹ کارڈ نہیں دیتا. شاید یہ بات آپ کو نہیں پتا ہوگی. اے ٹی ایم بھی نہیں ملتا وہاں پہ.
تو جہاں اے ٹی ایم آپ کو نہیں مل رہا، جہاں کریڈٹ کارڈ نہیں مل رہا، وہاں آپ کو اس کا مطلب ہے کہ اعتماد ہی نہیں ہے بلوچستان کے کاروباری لوگوں کو. اور میں یہ حیران پریشان ہوں کہ بلوچستان کے سیاستدانوں نے کبھی اس مسئلے کو کیوں نہیں اٹھایا. میں ابھی پشاور میں ذاتی مفاد ہی جی میں پشاور میں سیکورٹی کانفرنس میں تھا، اور وہاں جب بلوچستان کے چیف سیکرٹری کو میں نے یہ بات بتائی تو ان کو بھی یہ احساس ہوا اور مجھے پوچھنے لگے کہ آپ کسی پرپس کے تحت کر رہے ہیں. تو میں نے کہا میں پاکستان کے پرپس کے لیے بات کر رہا ہوں، ہمارے کاروباری اداروں کے لیے یہ بات کر رہا ہوں، اور ہمارے کاروباری اداروں کو جو ہے وہ پھلنا پھولنا چاہیے اور ان کو یہ سہولت ملنی چاہیے. رہا سوال کہ وہ بینکس کہتے ہیں کہ جی ہمیں اپنی ریکوری کا خدشہ ہے، تو جی کریڈٹ کارڈ جب بنتا ہے تو آپ کے اکاؤنٹس کے اگینسٹ بنتا ہے، اے ٹی ایم کارڈ بنتا ہے تو آپ کے اکاؤنٹس کے اگینسٹ بنتا ہے، تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. ریکوری بات کی بات ہے، آپ کے اکاؤنٹ کی سٹیبلٹی بتا دیتی ہے کہ آپ اس کو استعمال کرنے کے اہل ہیں یا نہیں ہیں. اچھا، اکنامک پرسپیکٹو سے آپ نے ذکر کیا ہے تو جو اہم پہلو ہے اس وقت ان تمام چیزوں کا وہ معاشی بھی ہے. بہت سے لوگ کیونکہ اس میں کہہ رہے ہیں کہ جو ممالک یا پروگزیز جو اس وقت انوالوڈ ہیں اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ وہاں پر جو معاشی اہداف ہیں اور ان معاشی اہداف وہ چاہتے نہیں کہ وہ وہاں پر پورٹ جو ہے اس وقت ایکٹیویٹ ہو، اور اس میں کچھ ممالک کے انٹرسٹ بھی ہیں. تو دس از آل لنک ٹو فائنینشیل. اور دوسری بات جو یہ حملے ہوئے ریسنٹلی، اس میں آپ نے بینک کا ذکر کیا، تو اس میں وہ تمام چیزیں جو کہ فائنینشیل ایک لنک بناتی تھیں یا ٹریڈ کے حوالے سے اہم تھیں، بینک تھے، بازار تھے، ان پر بھی حملہ کیا گیا. تو واٹ واز دا میسج ادھر؟ کیا دیکھیے میسج یہی دینا تھا کہ بلوچستان میں کوئی کاروبار نہ ہو، بلوچستان میں کوئی کام نہ ہو، پھر بلوچستان میں کوئی ڈیولپمنٹ نہ ہو. یہ سارے معاشی جو ہدف ہیں یہ کوئی بھی جو ہے وہ مکمل نہ کرنے کی بات ہے. کیوں بلوچستان میں جو ہے، میں تو کہتا ہوں جب کراچی میں انڈر پاس بنانے کی بات کرتے ہیں تو ہم کوئٹہ میں بھی کریں، ہم سبی میں بھی کریں، ہم نوشکی میں بھی کریں، ہم دوسری جگہوں پہ بھی کریں. تو یہ سارے بھی علاقے جو ہیں وہ اس بات کو ڈیزرو کرتے ہیں کہ وہاں بھی ڈیولپمنٹ ہو. تو وہاں کی لوکل ایڈمنسٹریشن، وہاں کے جو الیکٹڈ نمائندے ہیں وہ اس فنڈس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. تو آج یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم وہاں کے سیاستدانوں کی بھی اکاؤنٹیبلٹی کریں کہ جب تک آپ کا بلوچستان میں کام نہیں ہوگا، کوئی معاشی ترقی نہیں ہوگی، وہاں پر انڈسٹریز نہیں لگیں گی، میں سمجھتا ہوں معاملات جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوں گے. اور پھر جو نے بتایا کہ پاکٹس ہیں لوگوں کے جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جو اسپانسرڈ ہیں ان پاکٹس کے ذریعے جو ہے وہ پھر دہشت گردی پھیلائیں گے، کیونکہ ان پاکٹس میں اس دہشت گردی کو پھیلانے کے پیسے پہنچائے جاتے ہیں. لیکن رضا صاحب یہ بتائیں نا کہ جو وہاں پر گیپ ہے، گیپ تو ہر جگہ، جیسے آپ نے کہا مسئلے ہر جگہ ہی ہیں، اب اس گیپ کو دشمن ایکسپلوئٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ گیپ ہے کس وجہ سے، اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. اگر وفاق نے پیسے دیے ہیں پورے این ایف سی کے تحت، شیئرز ملے ہیں، ڈیولپمنٹ کے فنڈز ملے ہیں، اس کے باوجود اگر اسکول میں گیپ ہے، ایجوکیشن میں گیپ ہے، جو بچے نہیں جا رہے اسکول وہ زیادہ، یا اسکول کی عمارتیں نہیں ہیں، یا ہیلتھ میں گیپ ہے، یا ڈیولپمنٹ پروجیکٹس نظر نہیں آ رہے، تو who should be held accountable یہاں پہ، اور کیسے پارلیمان اکاؤنٹیبلٹی کا آغاز کرے، کیسے ہو یہ؟ I would be very careful in starting this debate because یہ ہم ایک طریقے سے ان کو جسٹیفیکیشن پرووائڈ کر رہے ہیں. دس از ناٹ دا ڈیمانڈ، آئی ایم سوری. یہ تو ان کے جو لیڈران ہیں ان کی ذرا آپ ویلتھ کا تو پتہ کریں. میں نام تو پتہ نہیں آپ کے چینل پہ لینے کی اجازت نہیں جاتے، مگر آپ ان کی جو یہ بی ایل اے بی ایل ایف کے لیڈران کے نام ذرا ان کی ویلتھ تو چیک کریں. ان کا مطلب تو غربت نہیں ہے. اس کی انگوٹھی آپ نے دیکھی بیشکی سے جو پہنا ہوا ہے روبی کی، ان کی تو مسئلہ نہیں. ان کے پاس جو ہتھیاروں کی جو کاسٹ بھی ہمیں پتہ چلی، ایک بندے کے پاس 40 لاکھ روپے کے. بالکل. تو غربت تو مسئلہ نہیں ہے، پیسہ تو بہت ہے. ان کا تو مسئلہ غربت نہیں ہے، ان کی تو ڈیمانڈ بھی یہ نہیں ہے کہ یہاں کی اکانومی ٹھیک کریں. تو یہ جو دو ایشوز ہیں نا، ان دونوں کو جب آپ ملاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ ایک چھوٹا سا جسٹیفیکیشن اور گلوریفیکیشن دے دیتے، ساری اس کو لیجیٹیمیٹ کر دیتے ہیں آپ. تو میں کہتا ہوں نہیں، یہ بات سیپریٹ ہے کہ وہاں کے لوگوں کے حقوق کیا ہیں. جیسے احمد چنائی نے کہا وہاں ترقی کیوں نہیں ہو رہی، ترقی ہوگی تو مواقع ملیں گے، کاروبار. بھائی گورنمنٹ سروسز جو ہے نا دنیا میں کہیں روزگار کا ذریعہ نہیں ہوتی عام لوگوں کے لیے. لاکھوں کروڑوں کی آبادی میں چند ہزار نوکریاں مل بھی جائیں سب کو تو ایوری ون ناٹ بھی وہاں تو یہ بزنس ہونا چاہیے. احمد چنائی جیسے لوگوں کو، تجارت کرنے والے لوگوں کو وہاں چھوڑیں آپ. یہ آپ کو بتائیں گے، پیسہ بنا کے بھی دیں گے، روزگار کے پرائیویٹ ادارے، فیکٹریز، انڈسٹریز روزگار ڈیولپ کرتی ہے نا. ریکوڈیک ہے وہاں، منرلز ہیں وہاں پر، تمام دنیا کا جو ہے وہاں آپ کے پاس سورس موجود ہے. اب سارے لوگوں کا انٹرسٹ وہاں جب ڈیولپ ہو رہا تھا، گوادر پورٹ سے اکانومی نے بہتر ہونا تھا نا، جو نہیں ہو پائی چلیں کسی وجہ سے ابھی تک وہ ہالٹڈ ہے، لیکن اس سے اسی صوبے کو فائدہ ہونا تھا نا. لیکن جب اگر وہ فائدہ ہو جائے گا، اب آپ اس ڈفرنس کو سمجھیں. اگر یہ وہاں اکنامک ایکٹیویٹی ہو جائے، اگر کاروباری طبقہ وہاں جا کے انویسٹمنٹ کرے، یہ منرلز ایکسٹریکٹ ہوں، وہاں پہ اسکولز بنے، انڈسٹری لگے، یونیورسٹیز ہوں، تو ان کا تو بیانیہ فیل ہو جائے گا. تو کیا کبھی یہ چاہیں گے؟
لیکن وہاں انویسٹمنٹ کرنے کاروباری آدمی تو اسی جگہ جاتا ہی نہیں, اس کو تو پتہ چلے وہاں ٹریفک جام ہے, وہاں سے ہٹ جاتا ہے. وہ تو یہاں سے وہ تو اتنا سینسیٹیو ہوتا ہے کہ اس کو ذرا سمجھ میں گڑبڑ ہے, وہ پیسہ نہیں لگاتا. تو یہ لوگ اس وقت یہ کام کر رہے ہیں کہ یہ ایسی ایکٹیویٹیز کر کے ان کاروباری حضرات کو, ان انویسٹمنٹس کو, ان انٹرنیشنل انٹرسٹ کو جو ہمارے ملک میں ڈیولپڈ ہوا ہے, اسپیشلی آفٹر 10 مئی, بلوچستان اس کا میجر کنٹریبیوٹر ہوگا ٹورڈز اکانومی انشاءاللہ. لیکن اسی کو دیکھیں نا, یہی تو وہ بات ہے. لیکن میں بس ریکویسٹ کروں گا, احمد بھائی بھی مجھ سے اگری کریں گے کہ یار ہم دونوں کو ملا کے نہ چلیں. یہ ایک طریقے سے ہم ان کو جسٹیفیکیشن نہیں, دے آر ٹیررسٹ سر. اور میں بتاؤں دے وانٹ انڈیپینڈنس, آزادی. لیکن سر میں یہ ہم سننا چاہتے تھے جو آپ نے بیانیہ دیا ہے نا, جو بیان دیا ہے کہ یہ وہاں کے جو سیاستدان ہیں نا وہ اس طرح بات کریں. وہ آتے ہیں جب تقریر کرتے ہیں یا بیان دیتے ہیں تو وہ اس کو لیجیٹیمائز کرتے ہیں, اور لیجیٹیمائز کرنے کے لیے وہ تمام جو گریونسز ہیں ان کا ذکر بار بار کرتے ہیں. کتنے لوگ یہ وہ بات کر رہے ہوتے ہیں نا, خدائی قسم ان کی پرسنل آپ ہسٹری چیک کریں. میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں اس میں انکلوڈنگ اپوزیشن لیڈر جن کا ذکر کر رہے تھے, بات کی رضا بھائی نے ٹیررسٹ کی, تو ٹیررسٹ کتنے ہیں؟ 2000, 4000, 10,000, 20,000 کروڑوں کی آبادی میں یہ کوئی آبادی نہیں ہے. اور یہ اگر 20,000 لوگ ڈیمانڈ کریں کہ جی ہمیں جو ہے وہ آزادی دے دی جائے, تو کس چیز کی آزادی وہ مانگتے ہیں؟ آپ کو آزادی اس بات کی دے دی جائے کہ آپ جس کو چاہے لوٹ لیں, آپ کو آزادی اس بات کی دے دی جائے کہ جب چاہے سڑک بند کر دیں, آپ کو آزادی اس بات کی دے دی جائے کہ جب چاہے کسی کی جگہ پہ جو ہے وہ ٹیررائز کر دیں. آج بلوچستان میں انڈسٹریز کی یہ حالت ہے کہ آرگنائز بھتہ جو ہے وہ جاتا ہے, کوئی نام لینے کی بات نہیں کرتا, نہ کوئی شکایت. یہ بی ایل اے کو جاتا ہے اس وقت. جی بالکل. اور جو انڈسٹریز نہیں دیتی, جو بچی کچی انڈسٹری ہیں وہ چلتی نہیں ہیں. تو آج ہمیں کیا ان لوگوں کی, جو میں 10-20 ہزار کی بات کرتا ہوں, ان کو قابو پانے میں کوئی مشکلات ہیں؟ ان کو مشکلات جب نہیں ہو سکتی یا جب ہو سکتی ہے جب ان کے پاس کوئی لوکل سپانسرشپ نہ ہو. میں سمجھتا ہوں کہ لوکل سپانسرشپ موجود ہوتی ہے, جو پاکٹس بنے ہوئے ہیں اس میں بھی لوکل سپانسرشپ موجود ہے. اور ہمیں جو سب سے بڑا کام کرنا ہے ہمارے سیکیورٹی اداروں کو, وہ لوکل سپانسرشپ کو تلاش کرنا ہے تاکہ وہ رابطہ کٹ آف ہو. جس دن وہ رابطہ کٹ آف ہو جائے گا, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ان 10-20 ہزار کو قابو کرنا کوئی مشکل نہیں ہے, اور بلوچستان ایک پرامن صوبہ ہو جائے گا. بات کی ہم نے وہاں پہ لوکل اسپانسرشپ, آپ پولیٹیکل لوکل اسپانسرشپس ہیں کیا, یہ نان پولیٹیکل ہیں؟ میں تو ان کو پولیٹیکل بھی نہیں مانتا. میں تو ان کو مانتا ہوں کہ وہ ملک دشمن عناصر ہیں. ان کا ایک ہی ایجنڈا ہے کہ جی پاکستان کو تباہ و برباد کرنا ہے, سٹارٹنگ فرام بلوچستان. تو ہم آج ان کو کیوں شہ دیں, ہم ان کو کیوں ہوا دیں کہ وہ باہر نکلے, آپ کو ایکسپینڈ کریں, اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم ان ملک دشمن عناصر کا جو ہے وہ سراغ لگائیں. لوگوں کو اتنی اویئرنیس ہونی چاہیے. یہ جو اسپانسرشپ ہے جو لیجیٹیمائز بھی کرتے ہیں اس کاز کو, جو ابھی رضا صاحب ذکر کر رہے تھے, انکلوڈنگ جو اپورچونیٹی کی تقریر کی, پہلے بھی انہوں نے بڑی متنازع تقریر کی اپوزیشن لیڈر نے. انہوں نے ذکر کیا تھا کہ ہم دیکھیں گے کچھ بات جو ہے وہ الگ الگ اسمبلیاں بن جائیں, الگ مطالبہ ہو, اس طرح کی بات کی تھی کنٹروورشل. پھر اس کے بعد یہ واقعہ جو ابھی ہوا, انڈیا ویسی اپنی موویز کے ذریعے دکھا رہا ہے کہ وہ کس طرح پاکستان میں پینیٹریٹ کر رہا ہے, ان کی ایجنسیز پینیٹریٹ کر رہے ہیں, جو بھی وہ سو کالڈ اپنا ورژن بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ جو اسپانسرز لوکل ہے اس ٹیررزم کے, یہ جو لوکل اپنے پولیٹیکل آبجیکٹیوز کو میٹ کرنے کے لیے اس کو اسپانسر یا اس کو پروپوگیٹ کر رہے ہیں. بہت سے پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس ہمدردی کا اظہار کر رہے تھے, پی ٹی آئی نے بعد میں ڈسوسیٹ کیا, لیکن وہ ہے تو ہمدرد پی ٹی آئی کے جو بی ایل اے کے کاز کو سوشل میڈیا پہ پروپوگیٹ کر رہے ہیں. یہ لوگ ان کا کیا ہے؟ میں پولیٹیکل پارٹی ہے پی ٹی آئی ہماری, اور ٹھیک ہے کچھ ایلیمنٹس میں بحیثیت پی ٹی آئی تو دے آر پیٹریوٹک, ہمیں کسی کے اوپر وطنی پہ جو ہے نا بالکل شک نہیں کرنا چاہیے. اور ٹھیک ہے کچھ ایلیمنٹس ہو سکتے ہیں وہ انڈیویجول کر رہے ہوگے, میں بڑا کلیئر ہوں اس معاملے میں. لیکن میں سمجھتا ہوں یہ جو ایڈرز اینڈ ایبیٹرز ہیں نا, جو کہ پیٹرنیج پرووائڈ کرتے ہیں, یہ بیسیکلی وہ ہمارے ملک کے اندر سلیپنگ فیکٹر ہے جس کو کہ ہمیں اب آئیڈینٹیفائی کرنا ہوگا. اور اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے سب سے زیادہ جو انٹیلیجنس کمیونٹی بیسڈ, احمد بھائی تو سی پی ایل سی وغیرہ انٹیلیجنس سے کام کر چکے ہیں نا, جو سب سے پراپر آپ کا انٹیلیجنس بیس ہوتا ہے نا, وہ عوام ہوتی ہے, کمیونٹیز ہوتی ہیں. وہ آپ کا سب سے اچھا ذریعہ ہے کہ ان سے ہمارا کانٹیکٹ ہو, ان سے ہماری کمیونیکیشن ہو, وہاں سے آپ کو پتہ چلتا ہے علاقے کے اندر کہ بھئی یہاں پہ کیا چل رہا ہے. آپ کو ہمیں ان لوگوں کو ہمیں سمجھانا ہوگا جو ہمارے نیشنل لیڈرز ہیں, اور ان کو خود بھی یہ بات سمجھنی ہوگی کہ کوئی آزاد ہونے نہیں جا رہا. ایسے نہیں ہوتا, یہ ملک ہے پاکستان نا, اور کوئی اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ وہ بلوچ ہے بلوچستان میں بیٹھا ہوا, وہ پشتون ہے پشتون میں بیٹھا ہوا, وہ سندھی ہے سندھ میں, مہاجر بیٹھا ہے, پنجابی بیٹھا ہے, تو دے آر ابو دا اسٹیٹ. اسٹیٹ بہت طاقتور ہوتی ہے. اور اسٹیٹ جہاں ہم کہتے ہیں, جب ہم ریاست کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو ریاست مینز اے کمپلیٹ ہول. آرٹیکل 7 بتاتا ہے ریاست کوئی صوبہ نہیں ہوتا,
ریاست جو ہے وفاقی حکومت ہے، صوبائی حکومتیں، اسمبلیاں ہیں، یہ تمام مل کے ایک ریاست کا تصور دیتی ہیں. تو اگر بلوچستان میں خدا نخواستہ کوئی ایسی کمزوری آ رہی ہے جو کہ ہمارے نیشن کو، ہمارے ملک کو افیکٹ کرے گی، تو ہمارے چاروں صوبوں کو اور وفاق کو مل کر اس کو ڈیل کرنا ہے اور سنسیئرٹی سے ڈیل کرنا ہے اور ان لوگوں کو ملانا ہے اپنے ساتھ. دیکھیں ہر آدمی جو ہے نا، مثال کے طور پہ اکانومی، ریاست چلانے والے ضروری نہیں اکانومی کے بھی ایکسپرٹ ہوں نا. اکانومی کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں ہمارے چیمبرز کے لوگ ہیں، ہمارے اکانومسٹ ہیں، بینکرز ہیں، جن کو پتہ ہے، جن کا روز کا یہ کام ہے صبح شام تک وہ پیسہ لینا ہے، پیسہ دینا ہے، پیسہ بنانا ہے، انڈسٹری لگانی ہے. ان کو اپنے ساتھ ملائیں، بلوچستان کو سیریسلی لیں اس ایشو سے ہٹ کر. یہ تو ایشو آپ نے بائی فورس ڈیل کرنا ہے. ہاں ان کو ایک موقع دیں کہ ٹھیک ہے، آپ اگر ہتھیار ڈالتے ہیں، ہتھیار ڈال کر آپ آتے ہیں اور آپ شامل ہوتے ہیں. پہلے بھی دیے انہوں نے موقع. اب ہمیشہ موقع دیں نا، اسٹیٹ کا تو کام ہے موقع دینا. جو موقع دینے سے فائدہ نہیں اٹھاتا پھر اس کو ہیوی ہینڈڈ سے آپ لیڈ. لیکن ایسے ایلیمنٹس ہیں برآمدہ بگٹی اور یہ بشیر زیب جو پاکستان میں ہے نہیں، اب ان کے خلاف تو ہمیں کائنیٹکلی ڈیل کرنا ہوگا نا. وہ تو لوکل لیڈرشپ کا کام ہے نا. اس لوکل لیڈرشپ کو اگر آپ پروٹیکشن دیں، اس لوکل لیڈرشپ کو آپ کانفیڈنس دیں، اس کو پتا ہو کہ یار آج میرے ساتھ اسٹیٹ کھڑی ہے اور ہمیشہ کھڑی رہے گی، تو وہ جائے گا نا کاؤنٹر کرنے کے لیے. اس کو اگر یہ پتا ہو انفارچونیٹلی کہ آج تو میرے پیچھے اسٹیٹ کھڑی، کل کا نہیں پتا، تو وہ تو اپنے آپ کو نہیں اس میں ڈالے گا نا. تو بہت سارے ڈفرینٹ اینگلز پہ کام ہوگا، پولیٹیکل بھی ہوگا، اکنامک بھی ہوگا، ٹریڈر سے بھی رابطہ کرنا ہے، انڈسٹریز کو بھی لینا ہے. اب جب تک ڈفرینٹ سوشل سیکٹر کو آپ نے امپروو کرنا ہے، تو یہ سب جب تک ایک ایز اے ہولسٹک اپروچ ہے صاحب بلوچستان کیا بات ہر جگہ کو نہیں. لیکن چونکہ وہاں پہ اس وقت انسرجنسی کی کیفیت ہے، ٹیررزم کے اندر ہے، ایک ڈی اسٹیبلائزیشن زیادہ ہے، تو اس کو آپ کو زیادہ فوکس کر کے وہاں بیٹھ کے اجلاس کر کے ان چیزوں کو ریزالو کرنا ہوگا. اچھا اسی اس وقت پہ جب ہم ایک بڑے کروشل مومنٹس میں، ویسے تو ہمیشہ ہی رہتے ہیں لیکن اس وقت بڑے کروشل نیشنل سیکورٹی کے حوالے سے چیلنجز ہیں، معاشی چیلنجز ہیں بلوچستان کی سیکورٹی. اس وقت 8 فروری کو ایک احتجاج کی کال بھی ہے، پہیا جام کی کال ہے، ہڑتال کی کال ہے. ہم ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹریڈ کس طرح بڑھانا ہے، جیسے رضا صاحب بات کریں بلوچستان کا ایک کمپریہنسو پلان ہونا چاہیے. اس وقت ہم شاید سیاسی طور پہ بڑھ جائیں، مزید بحثیت قوم بٹیں. کیا ہوا 8 فروری کو؟ یعنی کیا خدشات ہیں آپ کے، ہیں ٹریڈرز کے ذہنوں میں ہیں، بزنس کمیونٹی کے ذہنوں میں ہیں؟ دیکھیں پہلے تو میں ایک بات کلیئر کر دوں، میری نظر میں وہاں کوئی انسرجنسی نہیں ہے سر. دہشت گردی ضرور ہے، انسرجنسی نہیں ہو سکتی. اور چند مخصوص پاکٹس کی بنیاد پر ہم یہ کہتے ہیں کہ انسرجنسی ہے تو کچھ کوئی نہیں ہے میری نظر میں، بڑی معذرت کے ساتھ. دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ دہشت گردی جو ہے اس کا ایک امپیکٹ بہت بڑا آتا ہے. جعفر آباد کا ٹرین کا حادثہ، اس کے بعد یہ 12-13 حملے ایک ساتھ، بیچ میں بھی مختلف واقعات ہوتے رہے اور یہ مسلسل چل رہے ہیں. ہمیں اب ایک کمپریہنسو ایک پلان بنانا پڑے گا. میں رضا بھائی کی بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ یس، تمام اسمبلیز کو جو ہے وہاں جانا پڑے گا، وہاں بیٹھ کر بلوچ عوام کے ساتھ جو ہمارے جو محب وطن لوگ ہیں، جس کی تعداد میں کہتا ہوں 95% ہے، 5% لوگ ہیں، تو 95% لوگوں کے ساتھ اظہار یکجہتی، ان کے ساتھ کھڑا ہونا اور ان کو پورا اعتماد یقین دلانا کہ جی پاکستان کی ریاست جس میں آپ لوگ بھی شامل ہیں، ہم سب اکٹھے ہیں اور ہم سب مل کر اس کا مقابلہ کریں گے. اس کے بعد جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان سب کا یہ کام ہوگا کہ ہمارے جتنے بھی ٹریڈرز ہیں پورے ملک کے، ان کو دعوت دیں کہ بلوچستان جو معدنی دولت سے مالا مال ہے، آپ کی سوچ ہے، ریکارڈ ایک تو ایک پورشن ہے، اس کے بعد کتنے منرلز ہمارے وہاں پر ہیں، کتنے آئل اینڈ گیس کو ہیں. میں تو معدنی جو ہم بات کہتے ہیں مائنز منرلز، وہ بہت براڈر اسکوپ میں ہے، لیکن وہاں جو کمیونٹی ہے ان کی نیڈز ہیں کھانے پینے کی، ان کی نیڈز ہیں کپڑوں کی. تو صرف یہ نہیں کہ مائنز منرل میں کام ہے، آپ جیسے ٹیکسٹائل کا کام کرتے ہیں، بہت بڑا کام، کپڑے یہاں سے آ رہے ہیں کہیں سے آ رہے ہیں، آپ کو کپڑے کا مل لگا سکتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں مل وہاں بھی لگ سکتی ہے آن اسپاٹ، اور کراچی اور لاہور سے جتنا فیبرک وہاں جا رہا ہے وہ آپ کی سوچ ہے. تو یہ ساری چیزیں آن دا فلور بھی ہو سکتی ہیں. رہی بات آپ نے 8 فروری کی دیکھیں میں اس کی بعد ایک بریک کے بعد کرتا ہوں آپ سے بھی اور پھر رضا صاحب سے بھی. بریک کے بعد ناظرین واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے بریک کے بعد.
ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب, اور آج بے نقاب میں اہم ترین حقائق, سوالات, بلوچستان کے حالات, پھر 8 فروری کی کال, سیاسی طور پہ اس کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں, ملک کی اسٹیبلٹی, معاشی استحکام, مجموعی استحکام پر اس کے کیا اثر ہو سکتے ہیں, خاص طور پہ اس وقت جب پاکستان بڑے کروشل مومنٹس پہ نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے, اکنامک ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہے. ان کروشل مومنٹس میں یہ 8 فروری کی کال, کیا یہ کامیاب ہوگی نہیں ہوگی ایک سوال ہے, لیکن کیا خدشات کیا ہیں؟ میں چنا صاحب میں پوچھا تھا بینگ ٹریڈرز کمیونٹی میں کیا خدشات ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں, ٹریڈرز جو ہیں, کاروباری لوگ جو ہیں, وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہتے کہ کاروبار بند ہو. ظاہر ہے 8 فروری کی ہڑتال ہوتی ہے, جہاں بھی اگر کامیابی ہوتی ہے, اول تو میرا ڈاؤٹ ہے کہ وہ ہوگی کہ نہیں ہوگی, کامیابی ہوگی کہ نہیں ہوگی, لیکن بہرحال اس سے جو نقصان ہوتا ہے وہ ان گنت نقصان ہے. اور پھر یہ کال دے دینی ہے اور اس کے بعد لوگوں کا مائنڈ بنا لینا کہ جی اس دن کام نہیں ہو سکے گا, یہ بھی ایک بہت بڑا نقصان ہے, چاہے وہ ہڑتال نہ ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی چیزیں ملک کی معیشت کو نقصان پہنچاتے ہیں. دنیا میں کہیں بھی یہ نہیں ہوتا کہ اس طرح ہڑتالیں ہو جائیں, اس طرح جو ہے وہ اپنا ملک کو نقصان پہنچایا جائے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم ایک غریب ملک ہیں, ہم ایک ترقی پذیر ملکوں کی صف میں شامل ہونے کی بات کر رہے ہیں, تھرڈ ورلڈ کنٹری ہیں. ہمارے پاس اس قسم کی ہڑتالیں جو ہیں وہ جن کا روز کا, میں سمجھتا ہوں کہ 60-70% سے زائد لوگ وہ ہیں جو روز کماتے ہیں, روز کھاتے ہیں, ان کا کیا ہوگا, کبھی اس کا سوچا آپ نے؟ میں تو یہ بات کراچی کی سڑکوں کے لیے بھی کروں گا کہ کراچی کی سڑکوں پہ بھی جو جماعتیں احتجاج کی کال دیتی ہیں, وہ سڑکیں بند کرتی ہیں, لوگوں کا ٹریفک میں پھنسنا, لوگوں کا کاروبار بند ہونا, لوگوں کو اذیت دینا, لوگوں کا جو ہے وہ اس سلسلے میں بیانات دینا, میں سمجھتا ہوں یہ ساری چیزیں جو ہے یہ آپ کو پاپولر نہیں کرتی. یہ ساری چیزیں لوگوں کے درمیان جو ہے وہ نفرت آپ کے لیے پہنچاتی ہیں. تو اس نفرت کو جو ہے وہ نہ پہنچانے دیں, اس سے سبق سیکھیں کہ پیچھے کیا ہوتا رہا ہے ماضی میں اور پھر ان جماعتوں کا کیا اثر ہوا. تو آج ہم یہ بھی دیکھ لیں کہ اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ آپ اپنے آپ کو پاپولر کرنے کے لیے نہیں, موجودہ گورنمنٹ کو ٹاپل کرنے کے لیے نہیں, بلکہ پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے کر رہے ہیں. تو پاکستان کو نقصان جو ہے وہ اس انداز میں پہنچانے والا جو بھی ہے, میں تو اس کو ملک دشمن کہتا ہوں. صحیح, مطلب اور یہ کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا اس کا دوسرا پہلو ہے رضوان صاحب. پہلے تو یہ کہ آپ کو کیا لگتا ہے یہ کال صحیح ہے نہیں ہے؟ دیکھیں کال جہاں تک ہے وہ یہ بھی بڑا کنفیوژن ہے اس میں نا کہ آیا یہ پی ٹی آئی کی کال ہے یا تحریک تحفظ آئین پاکستان کی کال ہے. جی, اب تحریک تحفظ آئین پاکستان کا جو کامیاب ہو گئی تو پی ٹی آئی کی کال ہے, میں خیال ہے ناکام ہو گئی. وہ جو پلیٹ فارم ہے اس پلیٹ فارم میں آپ دیکھتے ہیں وہ بڑی چھوٹی چھوٹی پارٹیز ہیں, کچھ وانبیز پولیٹیشین ہیں جو چاہتے ہیں کہ وہ بھی لائم لائٹ میں رہیں. ان کی تو کوئی پارٹی ہی نہیں ہے, 3-4 کی تو کوئی پارٹی نہیں ہے. جو سب سے بڑی پارٹی ہے وہاں پی ٹی آئی ہے. پی ٹی آئی کا پرابلم یہ ہے کہ وہ ان کا جو بندہ لیڈ کرنا چاہیے بانی کے جیل میں ہوتے ہوئے چیئرمین کو, وہ سب سے زیادہ کوائٹ آدمی ہے, کچھ بولتا ہی نہیں ہے. اور یہاں تک ہے کہ جناب دیکھیں 8 فروری کی اسٹرائک کے بجائے اگر یہ 8 فروری کا کوئی پیسفل پروٹیسٹ رکھ رہے ہوتے ہیں نا, کوئی سمبولک رکھ رہے ہوتے چین ایکشن کو لے کر کے, جس میں جیسے احمد بھائی کہہ رہے ہیں دکانیں بند نہ ہو, پبلک لائف ڈسٹرب نہ ہو, سیوک فیسلٹیز جو ہیں اس کے اوپر لوگوں کی جو ہے وہ ایکسس ختم نہ ہو, تو پھر ہم کہتے ہیں کہ چلو یار ایک پبلک کوئی ڈیمونسٹریشن اور پروٹیسٹ ہے, سمبولک ہے, ٹھیک ہے, ہو جائے. لیکن جو ان کا کہنا ہے کہ پہیہ جام ہوگی, سارے ملک میں ہوگی, اور ان کا جو سب سے بڑا پرابلم اس میں جو آ رہا ہے مکس میسیجنگ ہے کہ اچکزئی صاحب کیونکہ سینئر سیاستدان ہیں, بڑا احتیاط ہوتے ہیں اس معاملے میں جب بات کر رہے ہوتے ہیں, لیکن جب پی ٹی آئی کے لوگوں کے پاس آتا ہے, اور خاص طور پہ عمران بانی, آپ تو نام نہیں چلنے دیں گے, بانی عمران خان صاحب کی سسٹر جو ہیں, ان کو آپ سنتے ہیں تو وہ ایک جگہ میں نے سنا کہتے ہوئے کہ تربیلا بند کر دو. تربیلا بند نہیں کرو گے تو تربیلا بند کر دو, پاور سے بند کر دو. مطلب ایک سوچ کیا ہے. دوسری سوچ یہ ہے کہ جی ابھی کل میں سن رہا تھا کہ جی وہ ساری سڑکیں بند کر دو, کے پی بند کر دو. یہ مکس علیمہ خان جو ایکسپیکٹ کر رہی ہیں کے پی گورنمنٹ سے, وہ ہر دفعہ کہتی ہیں دوسری بہن بھی تربیلا تو انہوں نے نہیں کہا, دوسری نے کہا, وہ کہتے ہیں 10,000 لوگ لے کر آ جاؤ اڈیالہ, یہ سارے ایم پی ایس پہنچ جاؤ, سارے یہ پہنچ جاؤ. خیر پختونخوا سے وہ رسپانس نہیں آتا. سر میں کہہ رہا ہوں رسپانس نہ آنا پرابلم نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ جب آپ یہ سوچ کسی کے سن میں ڈال دیتے ہیں تو کچھ 2-4 جذباتی لوگ خدا نہ خواستہ کہیں کوئی اٹیمپٹ کریں, جیسے 9 مئی کو کر دی تھی نا لوگوں نے, تو پھر آپ اس کے بعد کھڑے ہو جاتے ہیں ان کو چھوڑ کے کہ ہم نے تو نہیں کہا تھا. تو آپ جب یہ سوچ کسی کے کارکن کے, کسی ایک کا تو جذباتی آدمی ہوگا نا, اللہ نہ کرے کوئی ہو, لیکن کوئی ایک کا جذباتی آدمی اس پہ ایکٹ کرنے کھڑا ہو جائے اور کوئی مسہیپ ہو جائے, کوئی بڑا حادثہ ہو جائے, کوئی بڑا سانحہ ہو جائے جس کو پھر ہینڈل نہ کر سکے ملک, اور پھر جس کے اندر آپ کی جو ہے بدنامی ہو, تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں 8 فروری کی کال کو ان کو ریویو کرنا چاہیے. جو سچویشن آج ہے, جو بلوچستان میں ہے, جو آپ کے اپنے صوبے میں
تیرا میں جو ڈسپلیس فیملیز ہیں ان کو آپ کو ریسیٹل کرنا ہے, وہاں پہ ایک پرابلم آپ کی آئی ہوئی ہے, آپ وہ سب چھوڑ کے آپ کہہ رہے ہیں ملک بند کر دو, آپ کہہ رہے ہیں صوبہ بند کر دو. تو کہیں نہ کہیں بیٹھ کے ان کی جو سینئر, میں دیکھتا ہوں کہ خیر پی ٹی آئی کے تو بیچارے جو سینئر لیڈر ہیں تو خود پیچھے, نہیں اس کے علاوہ جو تحریک تحفظ کے کچھ لوگ اچھے بیٹھے ہیں, سنجیدہ لوگ بیٹھے ہیں, ان کو چاہیے کہ سمجھائیں کہ یہ رائٹ ٹائم نہیں ہے. اور سوری بات لمبی ہو رہی ہے, اور جو سب سے بڑا نقصان ہے, دیکھیں یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں 8 فروری کو بنیاد بنا کے کہ اگر تو یہ کامیاب ہو گئے, جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں ہوں گے, تو ان کی اسٹرینتھ کی پوزیشن مذاکرات پہ جانے کی ڈیفرنٹ ہوگی. لیکن اگر یہ ناکام ہو گئے, جو کہ ان کو ہونا ہے, 8 فروری ان سے نہیں ہو پائے گی, ان کا بس نہیں ہے, یہ کر نہیں سکتے, ان کی پبلک سپورٹ نہیں ہے, تو پھر آپ سوچیں ان کا تو ویک پوائنٹ آف ویکنیس سے تو مذاکرات فارغ ہی ہو گئے نا پھر. تو پی ٹی آئی کا پرابلم یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس نہ کمپیٹنٹ لیڈرشپ ہے, نہ سینئر لیڈرشپ ہے, نہ تجربہ کار سیاست دان ہے جو پراپر ایڈوائز کر سکیں. جو ان کا ایک بندہ تھوڑا اس عمران خان کے علاوہ جو ایک بندہ ہے وہ شاہمود قریشی ہے, وہ آؤٹ آف دا پکچر ہے, اور نہ آن گراؤنڈ پریزنس ہے. اگر کہو نا کہ وہ ہوتا ہے نا کہ گلی کوچوں میں جو آپ بات کر رہے تھے پاکٹس ہیں, کہ وہ جو سیکٹر جیسے آپ کے ہوتے تھے وہ بھی نہیں ہے کہ جو موبلائز کر سکیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ماس موبلائزیشن کے اندر ہوتی کیسے, یہ کسی کے کوئی اناؤنسمنٹ سے نہیں ہو جاتی ہے نا, ایسے نہیں ہوتا ہے. جیسے میں بتاؤں, جیسے جماعت اسلامی کی ریلی تھی ابھی ہفتے جو لاسٹ فرسٹ آف فیب کو, تو اس سے پہلے انہوں نے مختلف علاقوں میں, یا آپ کی کوئی ریلی ہوتی ہے پیپلز پارٹی یا ایم کیو ایم کی کوئی ہوتی ہے, تو وہ اپنے مختلف علاقوں میں ان کے کیمپس ہوتے ہیں, وہ لوگوں کو موبلائز کرتے ہیں. علاقے سے ذمہ دار آ رہا ہوتا ہے, وہ اس ریلی کو دیکھ رہا ہوتا ہے, اس کو پتا ہوتا ہے کون ہے کون نہیں ہے. تو یہ تو ایک بڑا ہے پیسنٹ قسم کا, کیوٹک قسم کا کراؤڈ ہے. کراچی ایک انٹرنیشنل سٹی ہے, کراچی ہب ہے, 70% معیشت کو جو سپورٹ کرتا ہے اور 68% ریونیو بھی دیتا ہے. یہاں چیزیں جو ہیں وہ مختلف ہونی چاہیے. یہاں اس طرح کی بریک ڈاؤنز جو ہیں سڑکوں پہ نہیں ہونا چاہیے. یہاں اس طرح جو ہے وہ کاروبار بند نہیں ہونا چاہیے. یہاں پر پورٹ بھی ہے, 2 پورٹس ہیں, اور ایون گوادر پورٹ کا مال بھی یہاں سے جا رہا ہوتا ہے. تو ہم 3 پورٹ کے مال کو یہاں سے فیڈ کر رہے ہوتے ہیں. یہاں پر میں سمجھتا ہوں حکومت کو فوری طور پر اس بات کا نوٹس لینا چاہیے, فیڈرل گورنمنٹ, کہ اس قسم کی جتنی بھی چیزیں ہیں, دیکھیں پولیٹیکل اظہار رائے کو جو ہے وہ ہم ڈینائی نہیں کرتے. ہم کاروباری لوگ کہتے ہیں کہ ڈیمانڈ ہے, بالکل ہیں. جس طرح ہم بیٹھ کر حکومت سے بات کرتے ہیں مختلف ایشوز کے اوپر, مختلف اکنامک ریفارمز کے اوپر, آپ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ آپ سے بات نہیں کر رہی, تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ میں بڑا ہمبلی مشورہ دیتا ہوں کہ پبلک سمپتھی گین کرنے کو آپ کو کسی بڑے وسیع العرض میدان کے اندر جا کر شمع جلانی چاہیے, وہاں پر بیٹھنا چاہیے, وہاں پر بات کرنی چاہیے, نہ کہ آپ مین شاہراہیں بند کر دیں کہ اپنا امپیکٹ لے کر آ جائیں. آپ کو پتہ چلے گا نا کہ جب آپ بڑے میدان میں جائیں گے تو آپ کی کیا اسٹرینگتھ ہے, کتنے لوگ آپ کے ساتھ آئے. یہاں تو 40-40 فٹ کی 2 طرف کی سڑکیں بند کر کے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے پورے پاکستان کو جو ہے وہ قابو کر لیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایٹیٹیوڈ غلط ہے. ہم اس کو بہتر کرنے کی بات اور کریں. شاید ملک اور ملک کی معیشت اس کا متحمل بھی نہیں ہو سکتے اس وقت. جو یہ دیکھیں آج جو ہمارے حالات ہیں, لیکن جو رضا صاحب نے بات کی نا کہ وہ کیوس ہو سکتا ہے کیونکہ آرگنائزڈ ٹیمز نہیں ہیں اس کو موبلائز کرنے کے لیے. بالکل, دیکھیں آپ بڑا خدشہ بھی ہے نا کہ سوشل میڈیا کے ذریعے, جیسے وہ کہہ رہی ہیں بیان دے رہی ہیں, انہوں نے پہلے مائنڈ میں ڈال دیا کہ تربیلا بند کر دیں, تو یہ کر دیں. تو آپ کیسے, اگر جو نکلے گا اور اس کو آرگنائز کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے آن گراؤنڈ, تو وہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے. جب اس کو بولا بھی نہیں, کچھ بھی کر لے گا, اپنی طرف سے چلا جائے گا. ظاہر ہے کہیں نہ کہیں اس کو روک دیا جائے گا, اس حالت پہ روک دیا جائے گا کہ اس کا قصور ہو کہ نہ ہو, وہ اس طرف بڑھ رہا ہے, اور اس طرف بڑھ رہا ہے تو اس کے انٹینشنز تو آ جاتے ہیں. تو پہنچ بھی گیا, اس جگہ کو نقصان بھی پہنچا دیا, تو پھر اس ملک کا کیا ہوگا؟ کیا ہمارا پانی بند کرنے کی بات کریں گے؟ کیا آپ ہماری بجلی بند کرنے کی بات کریں گے؟ کیا ہمارے دوسرے وسائل پہ آپ قابو پائیں گے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم ان حالات میں کسی قسم کی چیزوں کے متحمل نہیں ہو سکتے. ہمیں اس وقت نیشنل سالیڈیریٹی چاہیے. نیشنل لیول پہ جو ہے وہ بلوچستان کے لیے بھی بات ہو, کے پی کے لیے بھی بات ہو. جو صوبے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں محرومی ہے, تو آ کر بتائیں نا کس چیز کی محرومی ہے, تاکہ پوری قوم سنے اور پوری قوم اس کا حل تلاش کرے. وزیر اعلیٰ کی تو ملاقات بھی ہوئی وزیر اعظم سے, اس ملاقات میں بھی انہوں نے ملاقات کا ذکر تو خود کہہ رہے ہیں انہوں نے نہیں کیا نا عمران خان کی, تو وہ اس میں ذکر ہی ان کا دوسرے ایشوز کے اوپر ہوا, موسٹلی فائنینشیل, پروونشل ٹاسک, اس طرح کی باتیں شاید ہوئی. مزمل اسلم بھی تھے اس میٹنگ میں, تو وہ تو ان کا جو نمبر 1 کاز تھا اسی سے پیچھے ہٹ گئے ہیں. رہائی والا تو دور کی بات, ملاقات کی بات بھی نہیں کر رہے اب تو. وہ دیکھیں نا, وہ اتنا ایکسٹریم اسٹانس پہلے انہوں نے اسمبلی میں جب وزیر اعظم منتخب ہوئے تھے, تو نوجوان آدمی ہیں, اچھا ہے, ینگ آدمی کو آنا چاہیے, لیکن اتنا ایکسٹریم اسٹانس, اللاجیکل قسم کا میچور اسٹانس لے لیا تھا انہوں نے کہ میرا تو ایک ہی مقصد ہے
रिहाई तो छोड़े, रसाई भी नहीं हो रही है, रिहाई तो दूर की बात हो गई ना, मिलने भी नहीं दे रहे हैं। तो अब ये एम्बेरसमेंट है ना एक सूबे के चीफ मिनिस्टर के लिए कि वो जा रहा है आ रहा है, 3-3, 4-4 दफा घंटों रात भर बैठ कर आ गया, तो ये एम्बेरस कर रहे हैं अपने आप को, अपनी पोजीशन को एम्बेरस कर रहे हैं। हैविंग सेड दैट, देखे ना, आप मुझे बताएं 8 फरवरी की डिमांड क्या है, क्यों कर रहे हैं ये? प्राइम डिमांड क्या है मुझे बताएं? वो बरसी बना रहे हैं, वो मैंडेट की, और क्या डिमांड क्या है? डिमांड क्या है? मतलब कोई नहीं, ऐसा नहीं होता ना सफान भाई, हम सियासत करते हैं ना, कोई प्रोटेस्ट है, कोई हड़ताल है, कोई पहिया जाम है, तो डिमांड क्या है? भाई ये कामयाब हो जाएगी तो क्या पता है आपको? कुछ भी नहीं। नहीं, क्यों नहीं पता? कुछ है ही नहीं। तो फिर क्या है ये? मजाक है ना। अगर 8 फरवरी की हड़ताल इसलिए कि जी इलेक्शन को खत्म करा दिया जाए, हमें तो वो तो नहीं होने वाला। अगर 8 फरवरी की हड़ताल से आप ये कहते हैं कामयाब हो जाए तो खान साहब रिहा हो जाएंगे, वो भी नहीं होने वाले। तो 8 फरवरी की हड़ताल से आपने अचीव क्या करना है? 8 फरवरी की हड़ताल कामयाब हो या नाकाम हो, एट द एंड ऑफ द डे आपने जाके मुज़ाकरात की टेबल पर बैठकर बात करनी है। और अचाई साहब ने जो 8 फरवरी की हड़ताल का मेन्यू दिया है, उसमें नंबर 1 मेन्यू ये है कि हुकूमत जो है मुस्तफ़ी हो जाए, असेंबलियां डिसॉल्व कर दें, नए इलेक्शन करा दें। वो आई एम सॉरी, वो हड़ताल से तो नहीं होंगे, ठीक है ना। अगर आपने हुकूमत से बात करनी, आइन को नाफिज किया जाए। अब ये अजीब बेवकूफ़ी की बात है कि आप जिस हुकूमत से मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं पहले आप मुस्तफ़ी हो जाए, तो मुज़ाकरात किससे करेंगे आप? तो इनके भी जो दिमाग हैं, अच्छे दिमाग हैं, राइट लेफ्ट बैठे हुए देखें जैसे आपके साथ, पीटीआई के अलावा भी अच्छे 2-4 दिमाग बैठे हुए हैं जो बड़े सीनियर पॉलिटिशियंस है, मैं नाम नहीं लेता, लेकिन यार आपकी जो डिमांड है मेरी समझ से बाहर है। लेकिन सर ये मसला ये है कि जिस कॉन्टेक्स्ट में और जिन हालात में ये सारी बातें या डिमांड्स हैं या जिस पर ये कॉल्स आ रही हैं, उस पर जो हम कह रहे थे ना कि स्पॉन्सरिंग टेररिज्म इन, यानी जो हमारी हालात है इस वक्त बलूचिस्तान के जो हालात हैं, तो अनफॉर्चुनेटली हम उनको उन्हीं सफ़ों में देखेंगे ना कौम, तो कि जो लोग मुल्क में डिस्टेबिलिटी चाहते हैं, वो बीएलए और दीगर जो जमातें हैं या जो भी कलदम तंजीमें, टीटीपी, ये उसी सफ में नजर है। नहीं, मैं थोड़ा सा बड़ा वही नजर आ रहा है। नहीं ना खड़ा करें, हमारे ये वो लोग हैं जो इलेक्टेड लोग हैं, बहरहाल पार्लियामेंटेरियंस हैं ज्यादातर इसमें से, तो हम इनको उस सफ में ना खड़ा करें और उस सफ में जाने से रोकें। हम ये कहीं भी ना, नहीं देखें, मैं हम्बली, मैं सियासी आदमी हूँ, ठीक है, किसी पार्टी में, लेकिन ये सारे बड़े मोहतरम लोग बैठे हुए हैं, तो हम इनको उस सफ में ना करें, ना भेजने की भी ना कोशिश करें, हम इनको रोकें। और कोई ऐसी देखिए ना दानिस्ता हो रही होगी, दानिस्ता इनमें से कोई नहीं जा रहा होगा पाकिस्तान के अगेंस्ट, मैं नहीं समझता। इन सब ने हल्फ लिया हुआ है, जो कौमी असेंबली के मेंबर है उसने पाकिस्तान से वफादारी, आइन से वफादारी का हल्फ लिया हुआ है, तो आई वुड नॉट क्वेश्चन इवन देयर पैट्रियोटिज्म, मैं उसको नहीं लेकर आऊंगा इसमें। लेकिन ना दानिस्तगी में अगर आप 8 फरवरी को कोई एक्शन ले रहे हैं और वो कहीं ग्लोरीफाई कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है किसी और एक्शन को, तो वो इनको खुद सोचना चाहिए कि नेशनल इंटरेस्ट में उसको ना करें। लेकिन ऐसा मैं जो इनकी सोशल मीडिया है या इनके जो हमदर्द हैं, वो तो जो बाहर बैठ के प्रोपेगेंडा चल रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, या जो बाहर बैठ के या जो यहाँ बैठे थे और यहाँ से बैठ के बाहर चले गए हैं, और बहुत से जो इनके पुराने सोशल मीडिया के लोग हैं, फरहान, वो कहते हैं कि जी ये जो एक तरह से पार्टी यरगमाल उन लोगों के हाथ में है, वो पॉलिसी लाइन देते हैं कि आपको ये करना है, वो जो मेन्यू है वो बनाते हैं, ये तो सिर्फ अमल करते हैं पीछे से प्रेशर। वो एक तरह से जो सेक्टर इंचार्ज वाला जो आप वो था, वो एक लोग मुमासलत करते हैं इससे। तो क्या ये नहीं है कि मैं देखिए इसको अलग अलग करना चाहिए उनको। आप बिल्कुल आपने ठीक कैटेगराइज कर दिया, जो लोग बाहर इन्फ्लुएंसर्स बैठे हुए हैं वो डिक्टेट कर रहे हैं, लेकिन जो बेचारे डिक्टेट हो रहे हैं ना पाकिस्तान में, मैं उनकी, मेरी हम्बल भी है सजेशन, आप डिसएग्री हमें कर सकते हैं, मैं उनको नहीं। अच्छा भाई साहब हो गए, राशिद सफा साहब हो गए, बैरिस्टर गौहर हो गए, जुबैर साहब बैठे हैं वहाँ, अपना वो बैठा है, खोकर बैठे हुए हैं, ये सब अच्छे लोग हैं, सब अच्छे लोग हैं। देखिए मैं थोड़ा सा इसमें रज़ा भाई आपकी बात को ऐड करूँगा, अच्छे लोग होंगे, अपनी जगह पर होंगे, मैं इसमें कोई इनकार नहीं है, लेकिन आपका अमल भी वो बहुत सारी चीज़ें दिखाता है, सिखाता है। और पॉलिटिकल मैं हूँ नहीं ना, मैं पॉलिटिकल बात करूँगा, मगर हम ये समझते हैं कि हर बात का हल जो है वो मुज़ाकरात के ज़रिए है, कि बैठें, जस्टिफाई करें, कौम के सामने अपनी चीज़ें रखें और कौम के बेहतरीन मफाद में फ़ैसले हो जाएं। कहीं अगर गलत हुआ है तो उसको ठीक कर लें, और कुर्बानियाँ देने से ही जो है वो मुल्क बनते हैं, बग़ैर कुर्बानी देने से मुल्क नहीं बनते। और मैं समझता हूँ अपनी ज़ात से बालातर होकर तमाम पॉलिटिशियंस को इस बात पर सोचना चाहिए कि हमारे इस गरीब आवाम को, जो 25 से 30 करोड़ के दरमियान आप अपने आप को कहते हैं, कि 25 से 30 करोड़ आवाम जो है उसकी फलाह व बहबूद की बात करें, कि वो सख्त मुश्किल में है, उनके लिए जो है वो काम करने की बात है। हमारे मुल्क में हमारा जो लोअर तबका है वो मैं समझता हूँ कि सख्त मुश्किल हालात में है। जो महंगाई पिछले दिनों हुई, जो पाकिस्तान में कारोबार को धचके लगे, उसकी वजह से ये लोअर तबका जो है वो बहुत मुश्किल में आया है।
میں سمجھتا ہوں اپر مڈل کلاس اپر کلاس بہت زیادہ فیسیلیٹیٹ ہوئے ہیں، اور مجھے پتا ہے کاروباری شخصیت کے حوالے سے، لیکن جو لوور طبقہ ہے اس کے لیے ہم کچھ نہیں کر پائے. اس کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے، اور وہی میں سمجھتا ہوں 25 کروڑ عوام ہے. جو اپر طبقہ ہے، جو اپر مڈل کلاس ہے، وہ 5% سے زیادہ نہیں ہے. تو آج 95% لوگوں کا جو ہے وہ ہم خیال رکھنے کی بات کریں، ان کے لیے کام کریں، ان کو جو ہے انیبلنگ انوائرمنٹ دیں، اور ان کو اچھا روزگار اور اچھا انفراسٹرکچر اور اچھی فیسلٹیز دیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا موٹو ہونا چاہیے ہماری تمام پولیٹیکل پارٹیز کا، اور اسی ڈائریکشن میں جو ہے وہ سب کو کام کرنا نہیں، چاہیے. لیکن یہ جو پورا ڈسرپشن تھا اکنامک، یہ رضا صاحب اس کی ون آف دا میجر کاز یہ جو ان کی پالیسیز تو تھیں، لیکن جب یہ حکومت میں نہیں بھی تھے، یہ پنجاب گورنمنٹ ایک دن ایک ہفتہ ایک حکومت، دوسری ہفتے دوسری حکومت، کتنی کیا حالت تھی. یعنی ہر وقت ہمیں یہ ٹی وی پہ آج سپریم کورٹ میں حاضری ہے تو آج کیا ہوگا، نظریں لگی ہوئی ہیں، اکنامک ایکٹیویٹی ختم، ساری ٹریڈ ایکٹیویٹی ختم. آج اسی پنجاب میں بسنت ہو رہی ہے، یعنی کنٹینیوٹی ہے، تھوڑا کانفیڈنس ہے، لوگ اس وقت جشن بھی منا رہے ہیں. شاید بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں 8 فروری کو لوگ نکلے نا، بسنت میں لگے ہوئے ہیں اس وقت. تو وہی اس وقت دیکھیں بہت صحیح کہا آپ نے کہ لوگوں کو تفریح اور تہوار کا جو ہے موقع بھی ملنا چاہیے. ہم نے بہت مشکل حالات گزارے ہیں، اور اگر پنجاب گورنمنٹ نے یہ قدم اٹھایا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اچھا قدم اٹھایا ہے. آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ پنجاب کی اپنی اکنامی جو ہے اس کو کتنا بوسٹ ملے گا. کیا اس وقت وہاں پر اکنامک ایکٹیویٹی چل رہی ہے، کیا وہاں پر ریٹس چل رہے ہیں مختلف چیزوں کے. ہوائی جہاز کے کرائے دیکھ لیں آپ، ٹیکسیوں کے، اپنا بسوں کے کرائے دیکھ لیں، ٹرینوں کے کرائے دیکھ لیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہو رہی ہے، اور یہی ہمارا کام ہے کہ اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوگی، پنجاب گورنمنٹ کو فائدہ ہوگا، پنجاب گورنمنٹ اپنی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر سکے گی، اور یہی چیز الیکشن میں کام آئے گی. باقی یہ شدت پسندی، یہ دہشت گردی، یہ اختلاف، یہ ہڑتالیں، پھر فالس نیریٹو جو ہم کہہ رہے تھے نا کہ کچھ مہینے میں خود ڈائی ڈاؤن ہو جاتے ہیں، ایکچولی جو وہ چیزیں نظر نہیں آتی. گورنمنٹ جو ہے نا گورنمنٹس اپنی آئینی رسپانسبلٹیز پوری کریں، اس میں پرائم رسپانسبلٹی ہوتی ہے عوام کی فلاح و بہبود، امن و امان. تو یہ چیزیں پھر آہستہ آہستہ لوگوں کی ریزالو ہونا شروع ہو جاتی ہیں. بہت شکریہ صاحب، اپنے پروگرام میں جوائن کیا. میں صاحب کا بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کیا. فیڈ بیک رائٹ اس فیس بک، ای میل، دیکھتے رہیے گا. اب تک اپنا بہت خیال رکھیے.